کے لوگوں کے اصرار پر میں ہندوستان سے آ گیا، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میری زبان اردو ہے اور آپ کی زبان بنگلہ ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ میری بات سمجھیں گے، کتنے لوگ نہیں سمجھیں گے؟ آپ کو میری بات سے دلچسپی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن میں آ گیا تو میں آپ حضرات سے اس دین کے بارے میں جسے تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا امتیاز ہے، وشیشتا ہے، خصوصیت ہے، دنیا کے کسی اور دین اور کسی دوسرے نبی کے لائے ہوئے دین کی وہ خصوصیت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سنسکرت دنیا کی قدیم ترین زبان ہے۔ اس زبان کے اندر بھی ان کی ہدایت کے لیے ضرور اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، لیکن آج دنیا میں کسی کو معلوم نہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے کیا نبی بھیجا تھا، کیا ہدایت دی تھی، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں جس ملک سے آیا ہوں وہ ہندوستان ہے، ان کے پاس بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں جو سنسکرت سے ہندی میں، سنسکرت سے اردو کے اندر منتقل کی گئی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سا نبی اس کتاب کو لے کر آیا تھا۔ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، نبی کیا شریعت لے کر آیا، نہ نبی کا پتہ ہے نہ شریعت کا پتہ ہے۔ قرآن ہی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کوئی جانتا بھی نہیں کہاں ہے زبور۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے کہاں ہیں کسی کو دنیا میں پتہ نہیں ہے۔ اب دنیا میں اگر کتابیں رہ گئی ہیں تو صرف 3 کتابیں ہیں، تورات ہے، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو دی گئی، انجیل ہے، حضرت عیسیٰ کو دی گئی، قرآن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ کسی امت کا تعلق نہ اپنے دین سے ہے نہ اس کتاب سے ہے جو کتاب ان کے نبی کے اوپر اتری تھی، ان کے نبی کو دی گئی تھی، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر چراغ لے کر دنیا میں دیکھو گے کہ کوئی یہودی تورات کا حافظ مل جائے، ملے گا نہیں۔ چراغ لے کر ڈھونڈو گے کہ کوئی عیسائی
حضرت عیسیٰ کا ماننے والا انجیل کا حافظ مل جائے، ساری دنیا میں ڈھونڈ ڈالیے کوئی ملے گا نہیں۔ جو تعلق اس امت کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اپنے نبی سے اور نبی کی لائی ہوئی کتاب سے ہے، دنیا کی کسی امت کو نہ اپنے نبی سے وہ تعلق ہے، نہ نبی کی لائی ہوئی دین اور شریعت سے تعلق ہے۔ کہاں شریعت کے احکام کو جاننے والے لوگ ملتے ہیں؟ کہاں تورات و انجیل کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے ملتے ہیں؟ کہیں نہیں ملتے۔ قرآن کے پڑھنے والے اور حافظ آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے قرب و جوار میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، بلوچستان ہے، مسجدیں کم ہیں، حافظ زیادہ ہیں۔ رمضان میں حافظ قرآن لوگوں کو مسجدیں ملتی نہیں ہیں۔ حفظ قرآن کرنے والے ان ملکوں کے اندر بلکہ دنیا میں ہر جگہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ مسجدیں کم ہیں، حفظ کرنے والے زیادہ ہیں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس امت کو اپنے نبی اور نبی کے دین سے جتنا تعلق ہے، دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والوں کو نبی کا پتہ بھی نہیں، لیکن جنہیں پتہ ہے وہ تعلق ان کو نہیں ہے جو ان کو اپنے نبی سے ہونا چاہیے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ نبی اور رسول کی خصوصیت کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، رسول اللہ کون ہوتا ہے، اس کی صفت کیا ہے، رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ کسی کو دنیا میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ نبی ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا کہنا ہے کہ ہر نبی جس دین کو لے کر آیا ہے اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ لیکن اسی نبی کے ماننے والے اللہ کو چھوڑ کر شرک و کفر کے اندر پڑ گئے، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ دین جس کو رسول اللہ لے کر آیا ہے، اگر ساری دنیا کے اندر ماننے والا کوئی ملتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ملتی ہے۔ اور وہی عقیدہ جس کو لے کر 1400 سال پہلے آئے تھے، ایک حرف کی تبدیلی کے بغیر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو ہے
اس امت کی مخالفت کے اندر جو طاقت ہے وہ لگا رہا ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے۔ رسول اللہ مکے میں تھے، 13 سال تک کیا ہوا؟ ایک طرف شرک و کفر کی طاقت تھی، ایک طرف گنے چنے کچھ لوگ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں آپ آئے۔ منافقین کس طرح گھسے ہوئے تھے رسول اللہ کے خلاف، بد دعا دینا، رسول اللہ کے اوپر سے پتھر گرا دینا، رسول اللہ کے اوپر جادو کر دینا، رسول اللہ کو زہر دے دینا۔ ہر امت دوسری طرف کھڑی ہے، اسلام کے ماننے والے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج ساری دنیا میں دیکھ لیجئے، ایک طرف اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے ہیں، اور دوسری طرف ساری شرک و کفر کی طاقتیں ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ دنیا کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، مکھی اور مچھر کی طرح قتل کیا جا رہا ہے۔ امت ہے کہ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ ایک ہی بنیاد ہے، یہ امت ماننے والی ہے اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اگر عیسائی ہیں سامنے، ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ ہمارے آنکھ اور سر کے اوپر، وہ بھی رسول اللہ کے، وہ نہیں مانتے، ہمارے رسول کو وہ نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ تھے، ہم کہتے ہیں ہمارے سر اور آنکھوں پر، وہ ہمارے رسول کو نہیں مانتے۔ یہ دین ہے جس دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ساری دنیا کا مسلمان اسی دین کو پکڑے ہوئے ہیں، اپنے سینے سے لگائے ہوئے۔ یہ ہے دین محمدی۔ ہر دین آیا کچھ دن کے لیے، 100 سال، 200 سال، 10 مہینے، 50 مہینے، 6 سال، 600 سال، اس کے بعد وہ دین بگڑنے لگا۔ اس کے ماننے والوں ہی نے اس کی روح کو، صورت کو، عقیدے کو بدل دیا۔ دوسرا نبی آ گیا، اس نے بدل دیا۔ تیسرا نبی آ گیا، آخر میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے 600 سال کے بعد ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ان کے آنے کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ امت جس دین کو وہ دے کر گئے ہیں چھوڑے گی نہیں، قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔ دین محفوظ ہے، وہی قرآن جو 1400 سال پہلے آپ پر اترا تھا، آج بھی دنیا کے ہر تختے کے اوپر موجود ہے۔ حدیث کتابیں کھلی پڑی ہوئی ہیں۔ دین کی صحیح تصویر اگر لینی ہے، دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، اور ساری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔
اسلام کو ہر طاقت مٹانا چاہتی ہے، اور اسلام ساری دنیا میں زندہ ہے۔ ہر مسجد سے آواز اللہ اکبر کی دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، سارے شہر گونجتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا گونجتی ہے۔ آج ہی صبح میرے خیال میں 7 بجے تھے، ایک صاحب کا فون آیا، میں نے اس کو اٹھایا، فجر کی اذان ہو رہی تھی مکہ معظمہ میں۔ ہمارے یہاں لوگ نماز پڑھے ہوئے 2 گھنٹے بھی گزر چکے تھے ان کو۔ اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے۔ اذان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دین ہے۔ آپ دنیا کو دیکھیے کہ روزانہ بم پر بم مارے جا رہے ہیں، مکھی اور مچھر کی طرح لوگ مر رہے ہیں، مگر وہ دین جس کا چرچا ہے ساری دنیا کے اندر، وہ دین محمدی ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، لوگ مہینوں سالوں ہو جاتے ہیں، کوئی جاتا بھی نہیں، گئے جا کر گھنٹی بجائی مندر میں اور چلے آئے۔ عیسائی رہتے ہیں ساری دنیا میں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں چرچ، اتوار کے دن کھلتے ہیں اور شام کو بند ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہیں سنیچر کے دن کھلتی ہیں، باقی پتہ ہی نہیں۔ یہ دین محمدی ہے کہ روزانہ صبح سے شام تک گونجتی ہیں آوازیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، مسجدیں بھرتی ہیں، لوگ جاتے ہیں پڑھتے ہیں۔ کب سے؟ 1400 سال سے آج تک۔ یہ خصوصیت ہے دین محمدی کی، جس کی سیرت آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ کسی دین کی یہ خصوصیت نہیں، لوگ جانتے بھی نہیں، نبی کہتے کسے ہیں یہ بھی نہیں جانتے۔ اگر جانتا ہے تو آپ جانتے ہیں۔ نبی گناہوں سے معصوم ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم تھا، بعد میں بھی معصوم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے صغیرہ ہوتے تھے، بعد میں نبوت ملنے کے بعد نہ صغیرہ نہ کبیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتا، انہیں پتہ ہی نہیں نبی ہے کیا، وہ جانتے ہی نہیں نبی ہے کیا چیز۔ نبی وہ ہے، رسول وہ ہے جس کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے۔ کون لے کر آتا ہے؟ ایک فرشتہ ہے جبریل امین، وہ آتا ہے، اور نبی اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں نبوت اور رسالت ہے کیا چیز۔ ساری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، روزانہ صبح کو اخبار دیکھیے پتہ چلے گا کہ اتنے آدمیوں کو مار دیا۔ کون مر گئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کہنے والے مر گئے۔ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا۔
یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہ مسجدوں سے آوازیں آنا بند ہوئی ہیں، نہ نمازیں بند ہوئی ہیں۔ جس طرح دین چل رہا تھا دین اسی طرح چل رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ دین قیامت تک لایا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہی رہے گا۔ ساری دنیا میں اسی دین کا شور ہے۔ اور میرے بھائی، یہ شور صرف دنیائی میں نہیں ہے، قیامت کے دن آخرت میں ایسا لگتا ہے کسی کا شور نہیں ہوگا۔ اگر شور ہوگا، حکومت چل رہی ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ عجیب بات ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا قیامت کے دن پریشانی کے اندر لوگ ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے، جنت قریب لے آئی جائے گی۔ جو مومن تھے دنیا کے اندر وہ اس جنت کی اشتیاق میں کہیں گے بھئی کسی طرح حساب و کتاب سے شروع ہو جائے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، ان کے دل میں بات آئے گی چلو آدم کے پاس، ان کے پاس جائیں گے علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وہ کہتے ہیں آج تو اللہ کو ایسا غصہ ہے جو کبھی آیا ہی نہیں تھا، کبھی آئے گا بھی نہیں۔ میرے اندر ہمت نہیں جانے کی، جاؤ نوح کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں، ابراہیم کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں، عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیم۔ وہ کہیں گے آج کوئی تمہارے مطالبے کو قبول نہیں کر سکتا، جاؤ محمد کے پاس جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ فرمائیں گے انا لہا انا، ہاں ہاں یہ کام میں کروں گا۔ کیا پتا چلا کہ میدان محشر میں قیامت کے دن اگر سکہ چلے گا تو حضرت محمد کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ فرماتے ہیں حساب و کتاب شروع ہوگا تو دنیا میں تو ہم سب سے آخر میں آئے تھے، مگر میدان محشر میں حساب و کتاب جو شروع ہوگا آخرت کے اندر سب سے پہلے میں اور میری امت ہوگی۔ حساب و کتاب شروع ہو گیا، جنہیں بغیر حساب کے جنت میں جانا تھا وہیں سے شروع ہو گیا ان کا جنت میں جانا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا مطلب ہے جس طرح ان کا لایا ہوا دین دنیا میں اس کا سکہ بج رہا ہے اور وہی دین ہے، روزانہ ہر وقت آوازیں آتی رہتی ہیں اس کی۔ کل قیامت کے دن بھی رسول اللہ اسی طرح تمام انبیاء کے سامنے ان کی حیثیت سب سے بلند ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی داہنی سمت میں کھڑا کرے گا، اور ایسا وہ داہنی سمت جہاں اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء تمنا کریں گے کہ کاش کہ یہ جگہ ہمیں مل جاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے صدقے میں آپ کی امت آگے بڑھے گی۔ صاحب ہوگا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو پل بنا ہوا ہے جہنم کے اوپر، جس پر سے ہر امت کو اور ہر شخص کو گزرنا ہے،
جو مومنین ہوں گے، کاملین ہوں گے، جس طرح پلک جھپکتی ہے اس طرح نکل جائیں گے۔ جو گناہگار ہیں وہ گرتے پڑتے نکلیں گے، جو کافر ہیں وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کی امت سب سے پہلے اس کے اوپر سے گزرے گی، حالانکہ دنیا میں سب سے آخر میں آئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ جس طرح دنیا میں آپ کا لایا ہوا دین 1400 سال سے ایک طرف کھڑا ہے، لگا ہوا ہے، قیامت کے دن آپ کا نام اسی طرح چلے گا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے، بلکہ 3-4 آیتیں اس موضوع کی ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی نے اس آیت کے سلسلے میں جو بات آپ نے فرمائی ہے، جو اس آیت سے ملتی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کی جو امت ہے جس کو انہوں نے دین 950 سال تک دیا تھا، قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کو تو کل 23 سال کی زندگی دی تھی نبوت کی، حضرت نوح نے 950 سال تک دین کا پیغام دیا تھا۔ ایک تعداد 950 سال کے اندر ہوئی، اللہ نے کہہ دیا کہ اے نوح اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو تھوڑے سے گنے چنے لوگ ہیں یہ کشتی میں سوار ہو جائیں، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ۔ جو یہ کر رہے ہیں کرنے دو انہیں، اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی پوری امت کو کھڑا کر لے گا حضرت نوح کی، اور ایک طرف حضرت نوح کھڑے ہوں گے۔ اللہ حضرت نوح سے پوچھے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے ان لوگوں کو پہنچایا تھا؟ فرمائیں گے اے اللہ میں نے تو جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا پہنچاتا رہا۔ امت سے پوچھیں گے بتاؤ یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹے؟ امت کہے گی اے اللہ ہمیں کسی نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن ان کو مختلف آیتوں میں بیان کرتا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ بالکل جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ حضرت نوح سے پوچھیں گے کہ بتاؤ نوح تمہارا گواہ کون ہے؟ حضرت نوح فرمائیں گے اے اللہ میں سچا ہوں، اس کی گواہی حضرت محمد اور حضرت محمد کی امت دے گی۔ حضرت نوح کی امت کہے گی اے اللہ ہم تو ان سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئے تھے، ختم ہو گئے، یہ ہمارے ہزاروں سال کے بعد دنیا میں آئے، یہ کیسے ہماری گواہی دے رہے ہیں؟ آپ کی عدالت کا تو بڑا شور تھا،
کہ آپ کی عدالت سچی عدالت ہے، شہادت یہ دیں۔ شہادت کے معنی ہے اپنی آنکھ سے دیکھ کر یا اپنے کان سے سن کر کسی چیز کی گواہی دینا۔ یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے، انہیں کیا معلوم ہماری بات کا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا کیسے کہہ رہے ہو؟ ہم کہیں گے کیا ہے اللہ؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے تھے، اس کتاب کے اندر ان واقعات کو لکھا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو انہوں نے کہا وہ حق ہے، جو کتاب نے فرمایا وہ حق ہے۔ اس لیے جو قرآن نے کہا وہ حق ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ جس طرح اس دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، ساری دنیا میں ہر وقت شور ہے، لگتا ہے قیامت کے دن بھی ڈنکا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بجے گا۔ ہر نبی اپنی جگہ پر سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اللہ کے غضب سے ڈر رہا ہے کہ آج جتنا غصہ ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اس غصے کو ٹھنڈا کرنے والی ذات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور جا کر سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے آواز آئے گی کون؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد ہوں۔ تو وہ کہے گا ہاں، اللہ کا حکم یہی تھا کہ یہ دروازہ سب سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھلے گا، محمد آئیں گے تب کھلے گا، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ دین محمدی کی خصوصیات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت کو ملی ہے۔ اس دین کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے۔ یہ ایسی چیز ہے، ایسا دین ہے، اللہ اس دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ جب قیامت ہی آ جائے گی تب اس چراغ کو بجھا دیا جائے گا اور دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، قیامت آ جائے گی۔ ورنہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین قائمین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ۔ ہر زمانے میں دنیا کے اندر ملی جلی کچھ لوگ ہوا کریں گے قیامت کے قریب تک، سائے میری ساری امت راستے سے ہٹ جائے، مگر ایک جماعت رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہیں گے۔ کیا مطلب؟ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس دین کے اوپر پتھر کے پہاڑ کی طرح جمے رہیں گے، ساری دنیا ان کی مخالفت کرے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ مر جائیں گے اللہ دوسرے کو کھڑا کر دے گا، وہ مر جائے گا کوئی اور تیسرے کو کھڑا کر دے گا، مگر دین محمدی کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا اللہ۔ بس جب قیامت کا قریب ہوگا تو اللہ تعالی ان قدسی صفت لوگوں کو اٹھا لے گا۔ اب دنیا میں وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جو ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، انہی کے اوپر قیامت آئے گی، ساری دنیا کو برباد کر دیا جائے گا، ختم۔
ایک دوسری دنیا آخرت اٹھے گی اور وہاں سب کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی، یہ دین محمدی ہے۔ عزیز طلبہ، اس دین کو سمجھنا چاہیے۔ دین بنیاد کتاب اللہ ہے، اس کتاب اللہ کی تشریح سنت رسول اللہ ہے۔ وحی متلو اللہ کی کتاب کو کہا جاتا ہے، وحی غیر متلو در حقیقت اسی کتاب کی تشریح ہے۔ آپ جن مدرسوں میں پڑھتے ہیں کتاب اللہ بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے معنی حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین کے لیے، اس دین کو زندہ رکھنے کے لیے جس کی ساری دنیا کی باطل طاقتیں چراغ کو بجھانا چاہتی ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے دین کے، دین محمدی کے نور کو زندہ کر کے رہے گا، چلاتا رہے گا، چاہے ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے۔ آپ اس کا سبب بنیں گے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ محنت کیجئے، پڑھیے، رات اور دن لگا دیجئے اور اپنی زندگی کو اس دین محمدی کو جلتا ہوا رکھنے کے لیے، اس باغیچے کو، شریعت مصطفیہ کے باغیچے کو سرسبز و شاداب رکھنے کے لیے جو کیا جا سکتا ہے وہ کیجئے، محنت کیجئے۔ یہ مدرسے اسی لیے بنے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ حکومت سے مدد بھی نہیں لیتے۔ ساری دنیا کے اندر دیوبند کے بنیاد رکھنے والے لوگوں کا ایک اصول تھا جو لکھا ہوا ہے آج تک، مدرسوں کے لیے کسی حکومت اور گورنمنٹ سے امداد نہیں لی جائے گی۔ 250 سال سے مدرسہ اسی طرح چل رہا ہے، اور اس کے پڑھے ہوئے لوگوں نے دنیا کے اندر 50,000 ہو سکتا ہے اس سے زائد مدرسے اسی اصول پر بنائے۔ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد نہیں لیتے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر مدرسے جو لیتے تھے وہ مصیبت کا شکار ہو گئے، جو دارالعلوم کی طرح سے چل رہے ہیں وہ آزاد ہیں مدرسے، اس لیے کہ کسی حکومت سے آج تک انہوں نے 2 کوڑی بھی نہیں لی ہے۔ وہ صرف اور صرف پڑھانے کے لیے ہیں، اور وہ پڑھا رہے ہیں، اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ پڑھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، مدرسوں کے قدر و قیمت کو پہچانیے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جاننے والے بھی نہ ہوتے۔ اور جن دنیا کے ملکوں کے اندر مدرسے نہیں ہے وہاں کا حال یہی ہے۔ فرانس، یورپ کے دوسرے ملک جن میں ہندوستان کے لوگ گئے ہیں وہ تو غنیمت ہیں، جیسے برطانیہ، انہوں نے جا کر کے مدرسے قائم کیے، چل رہے ہیں۔ لیکن فرانس ہے، جرمنی ہے، جہاں ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں۔ 150 سال پہلے عرب، مصر کے، شام کے، مسلمان، ترکی کے، ان ملکوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں پہنچے، قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ آج ان کی 4تھی 5ویں پشت ہے، شراب پیتی ہے، خنزیر کھاتی ہے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مدرسے نہیں بنائے، ختم ہو گئے۔ یہ مدرسے جن میں آپ پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر وہ طاقتیں
جو اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتی ہیں وہ ان مدرسوں کی طاقت کو پہچانتی ہیں. ہم نہیں پہچانتے، آپ نہیں پہچانتے. کوئی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام کا چراغ انہی مدرسوں کی بنیاد پر چل رہا ہے. میرے بھائی، ان کے قدر و قیمت کو پہچانو. جو پڑھ رہے ہو اس کے اندر توجہ کرو، پڑھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھو، دین محمدی کے مقام کو سمجھو. دنیا کے اندر کسی نبی کا وہ مقام نہیں ہے، کسی نبی کی ایسی تعلیم نہیں ہے، کسی نبی کی لائی ہوئی کتاب کو امت نے اس طرح سینے سے لگایا نہیں ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور لائی ہوئی شریعت کو لگایا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس دین کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اس دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اللہ ان کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، ان کے آخرت کو بھی آباد فرمائے. ان مدرسوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. جو لوگ پڑھا رہے ہیں اپنی زندگی کو دین محمدی کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں، اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور قیامت کے دن اللہ ان کو اجر جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.